اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھنا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ گنتی میں 12 مہینے ہیں، کہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں گنتی میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، عزت والے رکھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے، ایک تو ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور رجب کا مہینہ جدا، یعنی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس مہینوں کے اندر دور جاہلیت کے اندر بھی قتل و غارت، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ جنگیں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ ماہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ میرے معزز ناظرین، ماہ رجب المرجب میں کون سی دعا ہے جو سنت مبارکہ ہے مانگنا؟ آپ بھی سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دعا کو مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور رمضان کو ہمارے ساتھ ملا دے۔ اسی طرح میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، جس کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح مکاشفۃ القلوب میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد اللہ کی رحمت، اور جیم سے مراد بندے کے جرم، اور با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت اور بھلائی کے درمیان اپنے بندے کے جرم کو رکھ دیا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو بہت کی جہنم کی تجویز، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اسی طرح حضرت علامہ شفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں یعنی رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں اس کو اپنے آنسوؤں سے سیراب نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیسے رمضان میں رحمت کی فصل کاٹے گا؟ تو میرے محترم بھائیو، اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جو بندہ رجب کے 1 دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کو قیامت والے دن اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، کہ ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھنا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد جتنے دن
रजब के हैं तो उनका रोज़ा रखना 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा है। मतलब ये है कि इतने अल्लाह पाक सगीरा गुनाह बंदे के माफ़ फरमा देगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हो सके तो इस माह मुबारक में ज़रूर रोज़े रखिएगा। इसी तरह एक और हदीस पाक सुनिए, हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार कायनात मदीने के सुल्तान बीबी आमिना के लाल मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रजब के महीने का 1 रोज़ा रखेगा तो अल्लाह पाक उसको 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और जो बंदा माह रजब में 7 रोज़े रखेगा, अल्लाह पाक उससे जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद फरमा देगा। और जो बंदा माह रजब में 8 रोज़े रखेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देगा। और जो रजब के अंदर 10 रोज़े रखेगा, अल्लाह की बारगाह से जो मांगेगा अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा। और जो इस माह मुबारक में यानी रजब में 15 रोज़े रखेगा तो एक मुनादी निदा करने वाला, ऐलान करने वाला आसमान से ऐलान करेगा कि अल्लाह ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है, अब तू नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ कर, बल्कि तेरी बदियों को भी नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। इसी तरह हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि छठे आसमान का जो दरवाज़ा है उस पर रजब के दिनों के नाम लिखे हुए, और जो बंदा रजब के अंदर 1 दिन का रोज़ा रखेगा और उसको फिर परहेज़गारी के साथ गुजारेगा, यानी रोज़ा रख लिया और फिर सारा दिन गुनाहों से अपने आप को बचाए रखा, तो फिर क्या होगा कि वो दरवाज़ा और वो दिन अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे कि या अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। और जिस बंदे ने रजब का रोज़ा रखा लेकिन उसको परहेज़गारी के साथ नहीं गुजारा, गुनाह करता रहा रोज़ा रख के, तो फिर ना उसके लिए दरवाज़ा ना वो दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, बल्कि वो कहते हैं तुझे तेरे नफ्स ने धोखे में रखा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये मैंने आपके सामने माह रजब के रोज़े रखने की फजीलत बयान की है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर।